اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اور عجیب و غریب بچے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت شاہ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہاشمی ہیں اور سادات بنی فاطمہ سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید علی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ ثانی کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ حلب میں یکم شوال سن 442 ہجری کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ نام بدیع الدین رکھا گیا اور لقب کتب مدار مشہور ہوا۔ آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی بسم اللہ کے بعد آپ کو مولانا حذیفہ شامی کے سپرد کیا۔ آپ کی تعلیم مولانا حذیفہ شامی کی نگرانی میں شروع ہوئی اور آپ نے بہت جلد قرآن شریف ختم کیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں اچھی خاصی استعداد حاصل کر لی تھی۔ آپ کا شمار علماء میں ہونے لگا۔ بعد تحصیل علوم ظاہری جذبہ الہی نے آپ کو علم باطن کے حصول کی طرف متوجہ کیا۔ آپ حضرت تیوفور شامی سے بیعت ہوئے اور بعد میں خرقہ خلافت سے سرفراز بھی ہوئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے حج بھی کیا۔ ایک دن آپ دربار رسالت میں حاضر تھے کہ مراقب ہوئے، حضوری ہوئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، بدیع الدین تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق کی ہدایت میں کوشش کرو۔ آپ پہلی بار جب ہندوستان تشریف لائے تو گجرات میں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ گجرات سے روانہ ہو کر اور بہت سے شہروں کو زینت بخشی۔ آخر واپس مکن شریف تشریف لائے اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تمام عمر آپ نے عوام الناس کو توحید باری تعالیٰ کا درس دیا اور لوگوں میں پیار اور محبت کو بانٹا، تبلیغ کی اور لاکھوں کی تعداد میں کفار آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ آپ نے 17 جمادی الاول سن 838 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار پر انوار مکن پور میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر سینکڑوں برس کی تھی، اسی لیے آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک موضع گردہ مئو کنوج کے ساتھ ایک شخص پل رائے رہا کرتا تھا۔ وہ لا ولد تھا۔ چنانچہ جب حضرت شاہ مدار صاحب کا شورا ہوا تو ماں اپنی زوجہ کے حاضر مکن پور ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی۔ اس کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام الرائے رکھا گیا۔ ولادت عجیب غریب طریقے سے ہوئی۔ بالکل ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا وہ اس کو اٹھا کر لائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجازت ملنے پر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بچے کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اس کو بغور دیکھا۔ پل رائے رونے لگا۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی باطنی قوت سے بچے کو دیکھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہاری یہ نسل جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی باطنی قوت سے اس کے نقائص کو دور کر دیا، جس کے اثر سے وہ رونے لگا اور اس کے ہاتھ پیر وغیرہ ظاہر ہو گئے۔ پھر وہ پلا اور بڑا، اس کی نسل اب تک باقی ہے۔ ناظرین، یہ قصہ غور طلب ہے کہ بی بی بھورا ایک مجذوبہ تھی، برہنہ رہتی تھی۔ لوگ دریافت کرتے کہ آپ برہنہ کیوں رہتی ہیں تو فرمایا کرتی تھیں کہ کوئی مرد ہی نہیں جس سے پردہ کروں۔ چنانچہ حضرت شاہ مدار صاحب کی تشریف لانے کی خبر سن کر جلدی سے اس نے اپنے ستر کو ڈھانپ لیا۔ رانی مامل ایک حکیمہ تھی۔ وہ حضرت شاہ مدار صاحب کی دعا کی برکت سے صاحب اولاد ہوئی تھی۔ یہ تھے تصرفات حضرت شاہ مدار صاحب کے۔ اس طریقہ سے قوم ہنود کے دلوں میں اسلام کی وقت پیدا کی اور ان کو راہ راست پر لائے۔ چنانچہ اس واقعہ کو دیکھ کر پل رائے ماں اپنی بیوی کے مسلمان ہو گیا۔ آپ کی دعا سے الرائے اس کا بیٹا بڑا شاعر ہوا اور ہمیشہ حضرت شاہ مدار صاحب کی تعریف میں شعر کہا کرتا تھا۔ اس کی اولاد 12 پشت صرف ایک ہی ہوتی رہی۔ اس کے بعد مداری رائے جو پیدا ہوا اس کی اولاد ایک مدت تک نہ ہوئی۔ آخر اس نے حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر جا کر حاضری دی
اور دعا کے بموجب 12 پشت تک سلسلہ نسب چلا۔ حضور اب کیا میں لا ولد ہی رہوں گا؟ خدا کی شان۔ تھوڑے عرصے بعد اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حشمت رائے رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رحمت رائے رکھا گیا۔ ان لوگوں کی اولاد آج بھی موجود ہے اور اہل اسلام کے طریقے پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ مدار صاحب کے تصرفات جس طرح آپ کے حیات میں تھے، بعد وصال کے بھی اسی طرح ساری اور جاری ہیں۔ لاکھوں دلوں سے آپ نے حجاب غفلت کو دور کیا اور نجاست شرک سے پاک کر دیا۔ سچ ہے، یعنی علماء وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ ایسے عالم ظاہر و باطن کے انبیاء کی جانشینی کے لائق ہوتے ہیں اور ان کے کام پورا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔